سامنے رکھا۔ ایک وقت بنی اسرائیل کا وہ بھی تھا کہ جو غلامی کی ذلت اور رسوائی کے دور میں گزرا، ان کے مقدر میں غلامی تھی، رسوائی تھی، ذلت تھی، فرعونیوں کا وہ ظلم تھا، وہ ستم تھا کہ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، سامنا کیا۔ اور ایک وقت آیا جب اللہ نے ان پر بھی راحت اور سکون و اطمینان کو رکھا اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ رہے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ نے امتحان لیا اور ان سے جو تقاضۂ ایمان تھا وہ کیا گیا تو وہ ناکامیاب رہے، اور نہ صرف ناکامیاب رہے بلکہ ان کی ناکامیابی کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ اس قدر وہ ایکسپوز ہوئے، اس قدر وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پچھلی قوموں کے عروج کو بھی بیان کیا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے ہنر، ان کے فن کو بھی بیان کیا، اور ان کی حکومتوں کو، اقتدار کو بھی بیان کیا، اور کس طرح تاش کے پتوں کی طرح انہیں ڈھیر کر دیا گیا سنت خداوندی کے تحت۔ وہ بھی تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا۔ عزیزان محترم، مسلمانوں پر بھی یہ ادوار گزرے، مسلمانوں پر بھی یہ تاریخ کو دہرایا گیا۔ صحابہ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو دیکھا، صبر کیا، برداشت کیا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ تمام زخموں کو نہ صرف جسم پر برداشت کیا بلکہ اپنے عزت نفس پر بھی برداشت کیا۔ آج ہمارے اندر خودداری ہے الحمدللہ، اپنی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کی پاسداری ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کوئی چیز اسلام اور جماعت المسلمین سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی چیز امت سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی چیز ملت کے مفاد سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی چیز دین اسلام کی سرخروئی اور سر بلندی سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ تمام عزتیں، تمام اسباب دین اسلام کی سرخروئی اور سر بلندی کے لیے قربان ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام اور دیگر ادیان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ جب اسلام کو یا دین خداوندی کو پیش کیا گیا پچھلے انبیاء نے اور حضور پاک نے، تو ابتداءً اس دین کی جو خدمت اور مدد کی ہے، اس کے دامن کو تھاما ہے، وہ غرباء نے اور کمزوروں نے تھاما ہے۔ دین اسلام کو بھی جب پیش کیا گیا، کیا عمراء نے، امیروں نے اور سرداروں نے اور جنگجوؤں نے، کیا انہوں نے اسلام کو تقویت دی؟ کیا انہوں نے اسلام کو عام کیا؟ نہیں، اسلام کو تھامنے والے، اس کے دامن سے پیوست ہونے والے اور دین اسلام کے اس مشن کو زمین پر اتارنے اور پھیلانے والے وہ کمزور طبقہ رہا ہے، وہ غریب طبقہ رہا ہے، اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور بہت ساری قربانیاں ہم سے پہلے والے لوگوں نے دی۔ خود حضور مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ دین کی دعوت دیتے، آپ لوگوں کو دین اسلام تک بلاتے، تو آپ دعوتوں میں پہنچتے اور دین کی دعوت دیتے، آپ بازاروں میں پہنچتے۔ جب حج کا وقت آتا تو حج کے وقت میں جب لوگ بڑے تعداد میں مکہ میں جمع ہو جاتے اور جب ہجوم برپا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں جا کر دین اسلام کی بات کو رکھتے۔ لیکن ہوتا یہ کہ جو بدبخت
کفار مکہ تھے، وہ کفار مکہ درمیان میں چلے جاتے، ڈھول تاشا لے کر چلے جاتے، افسانوں اور کہانوں اور الف لیلا کے جیسے جو کہانیاں ہوتی لیلا مجنوں کی، وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں لے کر چلے جاتے، اور یہاں حضور دین اسلام کی بات سناتے اور وہ افسانے بیان کرنے شروع کر دیتے، کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ لوگ پیچھے سے جاتے، کبھی ابو جہل، کبھی ابو لہب، کبھی ابو سفیان کا تذکرہ، پیچھے سے جا کر کہتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، آپ ان کی بات نہ سنیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کو اسی طرح پہنچاتے۔ یہ تو مکہ کا خود معاملہ تھا۔ کئی ایک صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، آپ بڑے ہی خوبصورت نوجوان، آپ کی والدہ مکہ کے بڑی رئیس گھرانے کی اور بڑی رئیس تھی، اپنے اس بچے پر بڑی جان تھی، بڑی محبت تھی۔ مکہ والے بیان کرتے کہ کسی کا لباس اتنا عمدہ، اتنا بہتر نہیں ہوتا جتنا مصعب بن عمیر پہنا کر، جو خوشبو وہ لگاتے، جس راستے سے گزرتے، وہاں کے لوگ کہتے کہ یہ جو راستے سے یہ خوشبو مہک رہی ہے، کوئی گیا ہے اور جانے والا مصعب بن عمیر ہے، اس کی خوشبو یہ بتاتی ہے۔ خوشبوؤں کا استعمال، جو لباس پہنتے وہ یمن سے بن کر آتا، لباس کا یہ معاملہ تھا، یہ عام لباس نہیں پہنتے، بہترین لباس یمن سے، بڑے بڑے ملکوں سے بن کر آتا، اور ایسا شاہی لباس زیبتن کرتے، خوشبو ایسی لگاتے، جس راستے سے جاتے وہ خوشبو یہ بتاتی کہ یہ گزرنے والا یہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ لوگ جب یہ گزرتے تو دیکھتے کہ بھئی بڑا خوبصورت نوجوان، لباس شاہی عمدہ اور خوشبو اتنی پیاری، لہذا بڑی شان رکھتے، اور والدہ بڑے ناز اٹھاتی اپنے شہزادے کی۔ لیکن یہی مصعب بن عمیر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، دین اسلام میں داخل ہوئے، حضور کے سیرت اور اسوے کے قیدی بن گئے، اور دین اسلام انہوں نے قبول کیا، لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے جا کر ماں سے شکایت کی، ماں نے بڑے نازوں سے پالا، جب ماں سے لوگوں نے شکایت کی کہ مصعب بن عمیر یہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضور کا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، جب یہ بات انہیں بتائی گئی تو والدہ نے کہا اچھا مصعب کو آنے دو، بہادر بھی بڑے تھے، لیکن والدہ کے سامنے اف نہ کرتے، کسی کے سامنے اگر خاموش رہتے تو وہ اپنی والدہ کے سامنے، لہذا گھر میں جب گئے پوچھا تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو ماں نے زور سے تماچا رسید کیا، کہا تو اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھرتا ہے، تمہیں یہ دین چھوڑنا ہوگا، کہا ماں یہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا ماں نے بڑی سختیاں کی، لیکن وقت گزرتا گیا، لوگوں نے شکایتیں کی کہ مصعب بن عمیر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کر رہا ہے، دین اسلام کی بھی مدد کر رہا ہے، اس کا آپ کچھ علاج کریں۔ جب شکایتیں زیادہ ہوئی تو مصعب بن عمیر کی والدہ نے انہیں بلایا اور خاندان والوں کو بھی کہا اسے جب تک یہ اس دین کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کے جسم کو اسے بٹھاؤ کرسی پر اور اسے باندھ دو، قید کر دو۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی مجھے ہاتھ لگاتا ہے تو پھر وہ اپنی خیریت کا خود خیال رکھے۔ لوگ جانتے تھے بڑا بے باک اور بہادر ہے، لہذا لوگ پیچھے ہٹے، تو پھر والدہ نے کہا اچھا اتنا ہی تجھے اگر پاس لحاظ ہے اپنا ٹھیک ہے، تو یہ جو سارا مال و دولت یہ چھوڑ دے اور نکل جائے اس گھر سے، اگر تُو نے دین اسلام پر قائم ہی رہنا ہے، حضور کے دین پر قائم ہی رہنا ہے، تو پھر اب اس گھر کو چھوڑ کر چلا جا۔ مصعب بن عمیر جب گھر کو چھوڑ کر نکلنے لگے، والدہ نے کہا اچھا تو وہ جو کچھ مال و دولت یہاں سے ملی ہے وہ بھی سارا چھوڑ دے۔ انہوں نے وہ سارا کچھ اتار دیا، جسم کا لباس ہے، جو جسم کا لباس تھا، کہا یہ جو لباس ہے یہ لباس بھی میں نے دیا ہے، یہ لباس بھی اتار دے۔
آپ نے لباس اتارا، 2 چادریں جسم پر تھی، وہ چادروں کے بارے میں کہا، ماں نے کہا یہ جو چادریں ہیں یہ چادریں بھی میری ہیں، یہ چادریں بھی اتار دو۔ اب یہ دیکھیے قربانیوں کا جو معیار جا رہا ہے، وہ ماں جس نے کبھی سختی کے ساتھ اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اپنے بیٹے کے ناز و نخرے اٹھائے، ہر طرح کی اس کی جو ضروریات تھی اسے فلفل کیا، اس کی تکمیل کی، کبھی اپنے بیٹے کو نہ نہیں کہا، آج وہ وہی ماں اپنے بیٹے کے جسم سے نہ صرف لباس بن کے پہنی ہوئی سفید چادریں بھی کھینچ کر لے لے، اس کے بعد بھی وہ بچے کی صبر و استقامت کا یہ حال ہے، وہ ماں سے عرض کرتا ہے کہ ماں یہ دونوں چادریں بھی لے لو گی تو میں جسم کس سے ڈھانپوں گا؟ لہذا جو ٹاٹ کے جو بوریے ہوتے ہیں ان بوریوں سے جسم کو انہوں نے ڈھانکا، ٹاٹ کے بوریے اس کپڑے سے، اس ٹاٹ سے، اس بوریے سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکا، اور ڈھانک کر سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر سے تنے تنہا نکلے حضور کی بارگاہ میں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی مصعب ہے، یہ جب راستے سے چلا کرتا تو لوگ اس کے لباس کو دیکھا کرتے، یہ جب راہوں سے گزرتا تو اس کی جسم پر کی خوشبو بتاتی کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ اور یہ منظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاٹ کے بوریے کے اس میں آ کر جسم کو ڈھانپ کر اس کا یہ حالت میں آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کیا، انہیں تسلی دی، دلاسا دیا، لیکن جب کفار مکہ کا ظلم ان کی زیادتیاں اور زیادہ بڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کر جائیں، لہذا جب حالات سازگار ہوں گے تب آنا۔ لہذا وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب پھر وہ وقت آیا اور حبشہ سے پھر جب حالات مدینہ میں کچھ ٹھیک ہونے لگے تو حضور پاک نے بلوایا، اور پھر جب حضرت مصعب آتے ہیں تو آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جسم پر جو لباس ہے وہ لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اسی حال میں وہ آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں دیتے ہیں اور آپ مدینہ انہیں روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ وہاں دین اسلام کی تم دعوت کا کام کرو۔ اب ایک وقت گزرتا ہے جب حضور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد پھر کفار نے جب حملے کیے اور جنگ احد برپا ہوا، اور جنگ احد میں ہوا یہ کہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں حضور نے پرچم دیا تھا، جو علم تھا، جو پرچم تھا مسلمانوں کی طرف سے، حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا کہ یہ بڑے بہادر ہیں، آپ کے ہاتھ میں پرچم رہے گا۔ اور یہ دستور ہوتا کہ جو پرچم ہوتا سامنے والی جو فوج ہوتی اس کا نشانہ سب سے پہلے وہی ہوتا، کہ کیونکہ اگر پرچم نیچے گر گیا تو سمجھ لیں کہ سامنے والی فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، کیونکہ پرچم لہرا نہیں رہا، نیچے گرا ہوا ہے۔ تو آپ کے اوپر حملے کیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس علم کو پکڑا ہوا تھا، اور جب کفار نے حملہ کیا سیدھے ہاتھ پر اور ہاتھ بے جان ہو گیا تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے پرچم اسلام کو تھاما، اور یوں ہی آپ لڑتے رہے، اور پھر جب دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا گیا دونوں ہاتھ ناکارہ ہو گئے تو آپ نے اپنے سینے پر اس پرچم کو رکھ کر یوں بازوؤں سے اسے دبا کر پکڑا، اور یہی حالت آپ کی جاری ہے۔ اور پھر ایک نیزہ آتا ہے کفار کے لشکر سے، وہ نیزہ مصعب بن عمیر کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے، اور جب سینے کے آر پار ہوتا ہے اور پھر آپ غش کھا کر گر جاتے ہیں، اور پھر حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب سارے احد کے شہداء کے مقدس لاشوں کو یکجا کیا جاتا ہے اور ان لاشوں میں دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کی لاش ہے، اور آپ کے لاش مبارک پر زخم ہے، پورا جسم چھلنی ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر کی طرف سے کوئی نہ ان کے گھر والے نہ کوئی خیال کرنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا حمزہ کو جس کپڑے میں کفن دیا جائے گا مصعب کو بھی اسی کپڑے میں کفن دیا جائے، جہاں میرے چچا کو دفن کیا جائے گا مصعب کو بھی وہی دفن کیا جائے، لہذا
دو چادریں حضرت حمزہ کے گھر سے آتی ہے، چچا حمزہ بھی شہید ہو چکے ہیں، دو چادریں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حمزہ آپ شد میں آپ قد و قامت میں بڑے لمبے بڑے جسیم تھے، لہذا دو چادریں تھی، کچھ ایک بڑی تھی کچھ اس سے چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا جو بڑی والی ہے وہ مصعب بن عمیر کے لیے رکھ دو اور جو چھوٹی والی ہے وہ میرے چچا حمزہ کے لیے رکھ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا مزاج یہ ہے ہم اپنے لباسوں کو دیکھیں، ہم اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں برکتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے آراستہ کیا ہے، ہم نے کس طرح اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو عمدہ سے عمدہ بہترین لباس سے زیبدن کیا ہے، اور ہماری نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر۔ اسلام نے وہ منظر بھی دیکھا ہے دو جہاں کا سردار اور ان کے چچا حضرت حمزہ جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، جو سید الشہداء ہے، جس میں پاک لاش مبارک جنگ احد کی جنگ میں شہیدوں کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کفن کا یہ عالم تھا کہ جسم پر کفن ڈالا گیا، اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھلا ہو جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھلا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کے سر پر کفن دے دو اور ان کے پیروں پر گھاس کو ڈال دیا جائے۔ اس حال میں انہیں کفن دیا جاتا ہے، مصعب بن عمیر کو کفن دیا جاتا ہے، اور کفن دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہی مصعب ہے کہ جس کے لیے کفن بھی ہمارے گھر سے آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا اس کے لیے لباسوں کے انبار لگائے جاتے تھے اور قطار در قطار یہ اپنے لباس کو بدلا کرتے پہنتے، اگلے کا نمبر بڑا طویل وقت کے بعد آتا، خوشبوئیں ایسی لگاتے کہ لوگ دیکھ کر رشک کرنے لگتے، لوگ دیکھتے تو ان کی خوبصورتی، ان کے لباس، ان کی شباب کو دیکھ کر ہر کوئی ششدر رہ جاتا، حیران رہ جاتا، تعجب میں پڑ جاتا۔ لیکن آج وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیوں کا وہ معیار بنایا ہے کہ جسم پر کفن دینے کے لیے، اپنی لاش پر کفن دینے کے لیے مصعب کے پاس ایک کپڑا نہیں تھا۔ یہ وقت بھی اسلام نے دیکھا، یہ وقت بھی اسلام کی تاریخ کے نگاہوں نے دیکھا، مسلمانوں نے وہ منظر بھی دیکھے، اور آج اللہ نے کس قدر ہمیں راحت میں، سکون میں، اطمینان میں، آسائش میں، نعمتوں میں رکھا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر دیکھا جائے اور پوچھا جائے تو کہ کیا حال ہے، تو ان کا ایمان اور اللہ کا احسان و شکر ماننا، ان کا جو معیار ہے وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ اور ہم سے اگر پوچھا جائے کیا حال ہے تو سوائے شکوے کے، سوائے شکایت کے ہماری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ لاکھوں کروڑوں روپیے ہوں گے، عمدہ بہترین لباس ہوں گے، ہر قسم کا ہمارے پاس اسباب ہوں گے، دولت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سے مجھ سے پوچھا جائے، ہم کہیں گے بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑی تنگی سے گزارا چل رہا ہے۔ کوئی پوچھے اس مصعب کی اس بے بسی کو، اس تکلیف اور تنگ دستی کو کہ جو ایک لباس پہنتا تو دوبارہ اس لباس کو دیکھا نہیں کرتا۔ آج وہ اسلام پر قربان ہوا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑا، اور ایسا لڑا، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی قربانی کو دیکھ کر دیکھتے حضور کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے، اور حضور یاد کرتے یہ وہی مصعب ہے، یہ وہی شان و شوکت سے جینے والا نوجوان ہے، اور کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچا۔ لیکن میچورٹی کا جو پیمانہ اور معیار ہے ان کا وہ زمانے میں کیا تھا، اور ہم آج خود کو پڑھے لکھے ماڈرن مزاج کہتے ہیں، تعلیم یافتہ ذہن ہم کہتے ہیں۔ مکہ کے عرب کے لوگ تو ان پڑھ ہونے میں مشہور تھے، ان پڑھ ہونا ان کے لیے معیار کی بات ہے، ہم کسی سے پڑھے نہیں، حافظہ بڑا مضبوط تھا، لیکن اس نوجوان بچے کی جو فکر ہے، اس کی دانش مندی ہے، اس کی سوجھ بوجھ ہے، اس کی حکمت و دانائی ہے، اس کی فراست ہے، اس فراست کا یہ عالم ہے۔ یہ عمر میں جہاں آج نوجوان طرح طرح کے وہ الگ الگ قسم کے جو بال ہوتے ہیں، بڑا
دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. کبھی یہاں سرکتے ہیں، کبھی یہاں سرکتے ہیں، یہاں سے آدھے بال کاٹ دیتے ہیں، کبھی یہاں سے آدھے بال کاٹ دیتے ہیں. کیا مزاج ہو گیا ہے ہمارا؟ کسے ہم فالو کر رہے ہیں؟ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کس نے سکھایا یہ طریقہ؟ آپ دیکھیں 10 میں سے 7 بچے بڑے عجیب عجیب بال رکھے. ہم نے دیکھے بہت سارے تلفن مزاج اپنے دور کے، دیکھے ہر ایک کے ہیئر سٹائل. یہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. مطلب اس قدر آپ مغربی انگریزی اور بے دینی کے مزاج میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے عمل سے تو ہم مسلمان دکھائی نہیں دیتے، ہمارے شباہت سے، ہمارے بھیس سے، ہمارے حلیے سے ہم اس سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا مزاج ہو گیا ہے ہمارا؟ اور ایسے ہیئر سٹائل رکھنا، عجیب و غریب لباس پہننا، اسے آج کا فیشن مانا جا رہا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. کیا ہم رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا منہج، وہ قربانیاں، آپ بتائیے کہاں کمی ہو گئی؟ یہ جو نوجوان بچوں کا، سب نہیں، سب کی بات نہیں کرتا، جو اس طرح کی حرکتوں میں اور ان گمراہیوں میں، ان آزمائشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کا عمل بھی نہیں اور ان کا خود کا حلیہ، ان کا بھید بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم اسلام کے شعار، اسلام کے طریقوں سے کوسوں دور ہیں. آپ تھوڑا سا میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، کیا وہ بچہ جو دین سے دور ہوا ہے، نہ اس کا عمل بتاتا ہے وہ مسلمان ہے، نہ اس کی شباہت، اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. یہ دوری جو اس نے اسلام سے اختیار کی ہے، کیا وہ اکیلا تنہا اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس کے والدین، اس کا معاشرہ، کیا اس کے سرپرست اور میں اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا اس تک دین پہنچانے میں، کیا اس تک اسلام کی قربانیاں پہنچانے میں، اس تک نوجوان مصعب بن عمیر جیسے نوجوانوں کی قربانیاں، صبر اور اس اثار کے جذبے کو ان تک پہنچانے میں کیا ہم ناکامیاب رہے ہیں؟ کیا وہ صرف نوجوان کی غلطی ہے کہ وہ عجیب و غریب ہیئر سٹائل کر کے، عجیب و غریب لباس پہن کر؟ بات صرف ہیئر سٹائل اور لباس کی نہیں ہے، وہ ہیئر سٹائل اور لباس اس کے عمل، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال کی ترجمانی کرتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ بال کیسے ہیں، لباس کیسا ہے. آپ کا حلیہ، آپ کے اندر، آپ کا ظاہر آپ کے اندر کی ترجمانی کرتا ہے. وہ نقشہ ہے، وہ خاکہ ہے، جو اندر ہے وہ اوپر سے دکھائی دیتا ہے. بات صرف ظاہری لبادے کی نہیں ہے، ظاہری حلیے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو مزاج آپ نے اپنے اوپر ظاہری طور پر اپنایا ہے، وہ عکاسی کرتا ہے آپ کا اندر. آپ کا باطن بھی اتنا ہی دین کے معاملے میں کمزور ہو چکا ہے اور مغربی اور یہ بے دین تہذیب کا شکار ہو چکا ہے. مسئلہ وہاں ہے. یہ بے دینی ظاہر نہیں، اندر تک سرائیت کر گئی ہے، اندر تک پہنچ چکی ہے. سوال یہ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کے نوجوانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے قربان ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں برداشت کیا. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان بچوں تک پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ کیا کیا قربان کیا گیا ہے، کس طرح ہر تکلیف کو، ہر اذیت کو برداشت کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے مدینہ کا، وہ اپنے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. حضور اپنی سواری پر پہنچتے ہیں اور اترتے ہیں، چونکہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
حضور نے چاہا کہ جاؤں اور اس کو قرآن کی بات بتاؤں، اللہ کا پیغام سناؤں، ہو سکتا ہے ایمان قبول کرے۔ یعنی وہ جو اس کے اندر منافقت کی گندگی تھی، جو جھلکتی تھی، ظاہر تھی، تو حضور گئے تاکہ تزکیہ اور تربیت ہو سکے۔ حضور جو ہی قریب گئے، اس کا انداز کیسا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا، حضور چونکہ سواری سے اترے، دھول اڑ رہی تھی، اس نے کہا دور ٹھہریے۔ اس کا انداز ہے، حضور سے کہتا ہے دور ٹھہریے، وہ جو آپ اترے ہیں وہ دھول اڑ رہی ہے، اور یہ جو ہماری محفل ہے آپ ایسے ہی اٹھ کر آ کر کوئی بھی بات ہم سے کرنے نہ لگیے، آپ وقت لیجئے ہمارا، اور وقت لے کر ہمیں آپ بات سنائیے۔ ایسے درمیان میں آ کر آپ شروع مت ہو جائیے ہمارے ساتھ، ہماری بڑی ضروری اور اہم باتیں ہوتی ہیں، آپ درمیان میں آ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایسے آپ درمیان میں نہ آیا کریں اور دور کھڑے ہو کر بات کریں۔ یہ الفاظ دو جہاں کا سردار، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ دینا مقصود نہیں ہے اس آیت میں، بتانا یہ ہے کہ اے حبیب میں تجھے راضی کروں گا، چاہے جو تو مانگے۔ اللہ جس کی رضا چاہتا ہے، اللہ جس کی خوشنودی چاہتا ہے، جس کی نگاہیں آسمان پر اٹھتی ہیں تو قبلے تحویل ہو جایا کرتے ہیں، قبلے بدل دیا جایا کرتے ہیں، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کے لشکر اترتے ہیں۔ وہ حبیب جس کے بارے میں بروز محشر ہر ایک خاموش اور حبیب کی آواز کو سنا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب سب خاموش ہے لیکن تو کہہ تیری بات کو سنا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، بروز محشر ہر کوئی خاموش ہوگا، بات کرنے کی اجازت کسی کو ہوگی۔ حضور نے کہا بات نہیں، اگر اس وقت کوئی خطیب ہوگا یعنی خطاب کرنے والا ہوگا تو وہ میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ فرماتا ہے تو جب تک راضی نہیں ہوگا تب تک میں تجھے دوں گا۔ مفسرین نے کہا یہاں دینے کی کثرت بتانا مقصود نہیں ہے، یہاں حبیب کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مقصد تجھے راضی کرنا ہے، چاہے تیرے جتنے امتیوں کو جنت میں ڈالنا پڑے، چاہے اٹھا کر پوری کی پوری امت جنت میں ڈال دی جائے، جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیری بات کو، ہر بات کو سنا جائے گا۔ وہ حبیب جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، آپ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جاتے، کہتے عبداللہ بن ابی اس طرح کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وہ عبداللہ بن ابی جو بدبخت و منافق ہے، وہ مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا، جو ہی آپ نمودار ہوئے ہم نے دل و جان سے آپ کو اپنا آقا مانا، آپ کو اپنا سردار مانا، اپنی مال و متاع آپ کے قدموں پر نچھاور کی میرے آقا، تو آپ کو جو سردار مانا، آقا مانا، اسے جلن ہے اس چیز کی، وہ حسد پالتا ہے اپنے سینے میں کہ آپ کو ہم نے سردار مان لیا، اسے نہ مانا۔ یا رسول اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے لیے اس کے حق میں آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ دل میں کوئی تکلیف کو محسوس نہ کریں۔ حضور نے فرمایا ساتھ تم کہتے تو ٹھیک ہے، حضور چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے، لیکن صبر کیا، برداشت کیا۔ کیوں؟ ایک مشن ہے سامنے، ایک مقصد ہے سامنے، دین اسلام کو پھیلانا ہے، اس کے لیے سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت نفس پر بھی زخم کو برداشت کیا، جسم پر پتھر پھینکے گئے برداشت کیا، کانٹے راستے میں بچھائے گئے برداشت کیا، پورا کچرا سر پر پھینکا گیا برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ دین اسلام پورے دھرتی پر، پورے عالم میں پھیلے، اسلام کی رحمت، اسلام کا سایہ ساری دنیا کو اپنے آغوش میں لے لے۔ وہ مقصد تھا میرے نبی کا کہ جس کے سبب حضور نے خود اور مسلمانوں نے ہر زخم کو جسم پر بھی جھیلا، عزت نفس پر بھی جھیلا۔ انسان جسم پر زخم برداشت کر سکتا ہے، عزت نفس پر برداشت نہیں کرتا۔ ذات پر اپنی انا کی جب بات آتی ہے، بات جب ناک کی آتی ہے، سیلف ریسپیکٹ کی آتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا۔ اس کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری قربانیاں
حضور نے صحابہ نے دی تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے. یہ دین ہم تک پہنچے اس لیے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے عجیب سا لباس پہن کر پھرے, اس لیے کہ یہ بچے عجیب سے اپنے بالوں کو, اپنے جسم کو, اپنے حلیے کو, اپنے مزاج کو, اپنے کردار کو اس قدر بدترین انداز میں ڈھال لیں. جو آپ کے دشمن ہیں, آپ کو تخریب کرنا چاہتے ہیں, آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں, ان کے مزاج, ان کے طریقے, ان کے رنگ میں ڈھل جائیں ہمارے بچے. کیا اسی لیے یہ مصعب بن عمیر قربان ہوا کہ اس کے جسم پر بچھانے کے لیے آخری وقت ہے, کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں, وہ اس لیے قربان ہوا, سینے پر نیزہ کھایا, جسم چھلنی ہوا, خاندانی دولت کو, وراثت کو چھوڑا, اسی لیے کہ وہ نوجوان ویسا اور آج کا نوجوان دیکھے آئینے میں اپنے آپ کو, کہاں کھڑے ہیں ہم, کس قدر کوسوں دور آ گئے ہیں اس صحابہ اور منہج صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سیرت سے. لمحے فکر ہے لیکن ہمیں خود بھی تو محاسبہ کرنا ہے. صرف غلطی ہم ان نوجوان بچوں پر ڈال کر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے, بھائی بڑا وقت بڑا خراب ہے, زمانہ بڑا خراب ہے, حالات ایسے ہو گئے, ماحول ایسا ہو گیا, بدلے گا کون؟ اوپر سے مسیحا آئے گا, اوپر سے فرشتہ آئے گا. تو میرے گھر میں حالات بدلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے یا میری ہے؟ میری ہے. آپ کے گھر میں حالات بگڑے ہیں تو بدلنے کی ذمہ داری پڑوسی کی ہے, آپ کی ہے. اس ذمہ داری کا احساس تو ہونا چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے کم از کم احساس تو جاگے, احساس جاگے, کیونکہ احساس ہوگا تو پھر عمل کی توفیق ہوگی. اگر احساس ہی نہیں تو پھر عمل سے کیا مطلب؟ اللہ پاک سے دعا ہے, وقت کافی ہوا چاہتا ہے, اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ احساس کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذات کی, اپنے آل اولاد کی,